معزز حضرات سامعین کرام، قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ آخری کتاب ہے جسے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے اتارا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور رہتی دنیا تک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک جامع کتاب ہے۔ ہمارے اوپر اس کتاب کی بہت سارے حقوق ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعہ اتارا گیا تھا، اور جس طرح اتارا گیا تھا اسی طرح من و عن سے محفوظ ہے اور ہم تک پہنچا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اس پڑھنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب قرآن مجید عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اسلامی بھائیو، آئیے دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید پڑھ کر اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جس سے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کرے اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نازل ہونے کا سب سے بڑا مقصد اس کی آیتوں میں ان کے معانی اور مفاہیم میں غور و فکر کیا جائے، اور پھر آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے میرا اس پر عمل ہے یا نہیں، میرا ایمان میں مضبوطی ہے یا نہیں، میں شریعت کا پابند ہوں یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے دیکھیے کہ صحابہ کرام کے قرآن سمجھنے کا طریقہ اور معمول کیا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ہم میں سے جو آدمی 10 آیتیں سیکھتا تو جب تک اس کے معانی نہ سمجھ لیتا اور اس پر عمل نہ کر لیتا آگے نہ بڑھتا، یعنی ان کو اچھی طرح سمجھتا اور عمل کرتا، پھر اس کے بعد دوسری آیات سیکھا تھا۔ آپ نے اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا 10 آیتیں پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے، پھر آگے بڑھے۔ قرآن مجید سمجھنے کی نئی آج دنیا کی اکثر زبانوں میں ترجمے اور تفسیر میں لکھی جا چکی ہے۔ اب کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہم تو بھائی عربی نہیں پڑھے ہیں، اس لیے ترجمہ کے ساتھ تلاوت کرنے چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیو، آج سے ہمت باندھیے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا کر نازل کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں یہ بات اللہ تعالی نے ایک بار نہیں کہی بلکہ 4 بار کہی ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے، یعنی قرآن جس چیز کرنے کا حکم دے ہم اس کو کریں اور جس چیز سے روکے ہم اس سے روکیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام پر ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے۔ قرآن مجید کو ٹھہر کر اطمینان سے اور حروف صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنانا اس کا حق ہے، اور اس کو یاد کر کے بھلا دینا سخت گناہ ہے اور وعید ہے۔ قرآن مجید حقیقت میں عمل کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآنی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ کسی کو ایک ہی آیات کیوں معلوم نہ ہو، ورنہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ تھے قرآن مجید کے حقوق۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔